چیپٹر نمبر 4 فلسفہ مادیت۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے ندی نالے مل کر ایک دریا بناتے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے تصورات مل کر سوچ کا ایک دھارا بناتے ہیں۔ مادیت پہلے دن ہی سے کوئی فکری نظام نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے سادہ سے حقائق پر مبنی خیالات سے مادیت کی ابتدا ہوئی۔ مادہ لفظ سے تو ہم بچپن ہی میں اس وقت آگاہ ہو جاتے ہیں جب ہم چھٹی کلاس میں سائنس کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو وزن رکھتی، جگہ گھیرتی، مادہ کہلاتی ہے۔ پھر سائنس کے استاد ہمیں مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ انسان، حیوان، دریا، پہاڑ، ستارے، کہکشیں سب مادہ ہے۔ سب سے پہلی حقیقت جو ابتدائی مادین کے زمانے کی تھی وہ یہ کہ مادے کا وجود اپنے آپ سے قائم ہے۔ مادہ اپنے وجود کے لیے کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے بلبلہ یا لہریں اپنے وجود کے لیے پانی کی محتاج ہیں، اسے کہتے ہیں مادہ قائم بالذات ہے۔ اسی طرح اس حقیقت کو کچھ لوگوں نے ایک دوسرے زاویے سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مادہ ہمارے ذہن کے باہر اپنا آزاد وجود رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں تو ہے، نہ سوچیں تو نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ نے امریکہ نہیں دیکھا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ امریکہ ہے ہی نہیں۔ کئی ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی ہماری زمین تک ہزاروں سال سفر کرنے کے بعد پہنچتی ہے۔ ان کا پتہ ہبل ٹیلیسکوپ سے لگایا جاتا ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کی ایجاد ہونے کے بعد وہ موجود تھے مگر معلوم نہیں تھے۔ جیسے ہی ہبل ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی تو وہ معلوم ہو گئے۔ مادے کے بارے میں یہ حقیقت بھی ہزاروں سال پہلے عیاں ہو چکی تھی کہ مادہ جذبات و احساسات سے عاری ہے۔ مادے کو نہ کسی شے کی خوشی ہوتی ہے نہ غم۔ مادہ نہ کسی شے سے ہمدردی رکھتا ہے نہ دشمنی، نہ کسی چیز پر رحم کرتا ہے۔ یہ سب انسانی اوصاف ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی اوصاف مادی کائنات میں بھی ہیں۔ انسان کے ایسا سمجھنے کی وجہ دراصل وہ من گھڑت کہانیاں، فرضی قصے، قیاسی روایات اور جھوٹے افسانے ہیں جو پیشواؤں نے لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے گھڑے ہیں۔